بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری کتاب المغازی غزوات ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے ہم نے کون سے غزوات پڑھے ہیں جو مین غزوات ہیں؟ غزوہ بدر اور غزوہ احد، اور ان کے ضمن میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ ہم نے دیکھے۔ آج ہم دیکھیں گے غزوہ رجی کے بارے میں اور بیر معونہ والا جو واقعہ وہ۔ تو یہ دو واقعات ہیں، ایک ہے رجی والا واقعہ اور ایک ہے بیر معونہ والا واقعہ۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی اس کو غزوہ رجی نہیں کہنا چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ رجی کہہ دیا، حالانکہ اس میں اللہ کے نبی شامل نہیں ہوئے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ غزوہ کا جو لفظ ہے یا غزوہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ امام بخاری نے وسیع معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی جس میں آپ کا قصد شامل ہے، خواہ آپ گئے یا کہ نہیں گئے، کیونکہ آپ نے لوگ بھیجے تھے تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ رجی جو ہے نا یہ کہہ دیا۔ اور یہ دو واقعات ہیں، ایک یہ بیر معونہ والا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے 70 لوگ بھیجے تھے اور یہ قاری تھے، ان کا مین مقصد ایک تو دین کی تبلیغ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو قافلے تھے قریش کے اس کے اوپر جو ہے نا آنے جانے والوں پر نظر رکھنا، یہ جو بیر معونہ میں گئے تھے۔ اور ایسے ہی جو غزوہ رجی میں جو لوگ گئے تھے یہ تقریباً 10 کے قریب تھے، اور ان کا بھی تقریباً یہی مقصد تھا، اور ایک ہی ماہ میں یہ دونوں واقعات پیش آئے۔ لوگ جو ہیں وہ غزوہ احد کی وجہ سے بہادر ہو گئے کہ بھئی مسلمان جو ہیں یہ دیکھو وہ ادھر سے مار کے ان کو چلے گئے، تو اب جو مرضی ان کے ساتھ کر لو۔ ایک بندہ جاتا ہے 10 بندے لے کے آ جاتا ہے، دوسرا بندہ جاتا ہے جی آپ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں بندے دے دیں، ہمارے علاقے میں بڑی تبلیغ کا موقع، آپ 70 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ بھی وہاں پہ آپ نے جا کے تبلیغ کرنی ہے مختلف آگے پیچھے، اور ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو اکٹھے یہ واقعات پیش آئے تھے ایک ہی ماہ میں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اور جب یہ واقعات پیش آئے، پیچھے غزوہ احد والا بڑا واقعہ پیش آیا، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واقعات پیش آ گئے، تو اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے، یہ بابن غزوۃ الرجی وریل و زکوان، رجی کا غزوہ اور ریل اور زکوان کا بیان۔ یہ باب غزوۃ الرجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، بابن غزوۃ الرجی ایسے لکھا ہوا ہے، یا باب غزوۃ الرجی وریل و زکوان، رجی کے غزوے کا بیان اور ریل اور زکوان کا بیان، وہ بیر معونہ تھا اور بیر معونہ کا بیان، وہ حدیث ازل والکارہ اور ازل والکارہ والی حدیث، وہ عاصم بن ثابت و خبیب بن اصحابہ، اور عاصم بن ثابت خبیب اور اس کے اصحاب کی حدیث کا بیان۔ ابن اسحاق نے کہا حدثنا عاصم بن عمر انہا بعد احد، ہمیں عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ یہ احد کے بعد واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ غزوہ الرجی کے ساتھ ریل اور زکوان کا تعلق ہے اور بیر معونہ کے ساتھ حدیث و ازل اور کارہ والا تعلق ہے، لیکن یہ الٹ کام ہے۔ یہ جو ریل اور زکوان ہے جن کا ذکر پہلے ہے یہ بیر معونہ والے ہیں، یعنی جنہوں نے بیر معونہ پہ 70 لوگ مارے تھے، اور ازل اور کارہ والے جو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوۃ الرجی میں کیا کہتے ہیں لوگوں کو شہید کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کی پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ کاتب نے آگے پیچھے کر دیا یا کس وجہ سے یہ جو ہے نا الفاظ، یعنی جس کا تعلق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں، آگے پیچھے ان کو مینشن کیا گیا ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ اچھا یہ حدیث پیچھے پڑھی ہوئی ہے، ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، یہ لمبی حدیث پڑھی نہیں تھی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کو ذہن میں آ جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ عینا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا ایک سریہ عینا جاسوسی کے لیے۔ میں نے پہلے بول دیا نا دو مقصد تھے، ایک مقصد یہ تھا جاسوسی کرنی ہے اور دوسرا تعلیم دینی ہے، ٹھیک ہے۔
وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت، اور ان پر امیر بنایا عاصم بن ثابت کو، وَهُوَ جَدُّ عاصم بن عمر بن الخطاب، اور یہ عمر بن خطاب، عاصم بن عمر بن خطاب کے جد ہیں، نانا ہیں۔ فَانْطَلَقُوا، وہ چلے، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، یہاں تک کہ جب وہ عثمان اور مکہ کے درمیان میں تھے، ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِّنْ حُذَيْلٍ، ان کا ذکر کیا گیا حذیل کے ایک قبیلے سے، یقال لهم بنو لحیان، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ فَتَابِعُوهُمْ بقریب من 100 رام، 100 تیر انداز کے قریب لے کر، تابعوہم، وہ ان کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے لگ گئے۔ فاقتصوا آثارہم، انہوں نے ان کے نشانات کی پیروی کی۔ حتی اتوا منزلا، یہاں تک وہ ایک پڑاؤ کی جگہ میں آئے، فنزلوا، جہاں پہ وہ یہ اترے تھے۔ فوجدوا فیہ نواة تمر، انہوں نے اس میں کھجور کی جو گٹھلیاں وہ پائیں۔ تزودوہ من المدینہ، جو وہ مدینہ سے زادرہ لے کر گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ھذا تمر یثرب، یہ یثرب کی کھجور ہے۔ فتابعوا آثارہم، پھر وہ ان کے جو نشانات کے پیچھے چلے۔ حتی لاحقوہم، یہاں تک کہ وہ ان کو ملے جا کے۔ فلما انتہا عاصم واصحابہ، جب عاصم اور اس کے اصحاب پہنچے تو لجؤ الی فدفد، وہ ایک ٹیلے کی طرف انہوں نے پناہ پکڑی۔ جال قوم، لوگ آ گئے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان تک پہنچ گیا نا، حتی لاحقوہم، یہ ان کو ملے۔ تو عاصم اور اصحاب جب پہنچے، مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چلا بھی یہ لوگ ساتھ آ گئے ہیں، پیچھے کوئی لوگ ہیں، وہ ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ جال قوم، لوگ آ گئے، فاحاطوا بہم، انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا لکم العہد والمیثاق، تمہارے لیے عہد اور میثاق ہے، تمہارے لیے پختہ وعدہ ہے۔ ان نزلتم الینا، اگر تم ہماری طرف اترتے ہو، اللہ نقتل منکم رجلا، ہم تم میں سے کوئی بندہ بھی ماریں گے نہیں۔ عاصم نے کہا ما نرى میں فلا انزل فی ذمۃ کافر، میں کافر کے ذمے میں نہیں اترتا۔ اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہمیں ہمارے بارے میں اپنے پیغمبر کو خبر دے دے۔ فقاتل، میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ یہ جو واقعات ہیں نا، یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں، سیرت میں تاریخ میں آپ پڑھیں، سیرت میں تاریخ میں جہاں پہ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، غزوات، تو وہاں پہ آپ نکال کے آپ پڑھیں، فہرست دیکھ کے وہاں سے ڈھونڈیں، اور ایک دفعہ جب پڑھ لیں گے تو جامع انداز میں وہ جو پکچر ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ پھر آپ یہ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں شارٹ کر دی ہیں، اور انہوں نے وہ احادیث کی ساری کتابیں اور سیر کی ساری کتابیں، ان کا جو خلاصہ ہے سامنے رکھ کے اور ان کو ترتیب دے کے وہ واقعات جو ہے نا وہ لکھے ہیں۔ بھی کیسے آپ نے کتنے بندے بھیجے تھے، آپ نے کس کو امیر بنایا تھا، کیا کرنا تھا، کدھر سے گزرے، کیسے کون سا قبیلہ راستے میں تھا۔ کئی کتابوں میں تو واقعات کے ساتھ جغرافیہ بھی دیا ہوا ہے، یہ ایسے ایسے قبیلے تھے، ادھر سے گئے، وہ چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر سمجھ آ جاتی ہیں پھر۔ اچھا جی، اللہم اخبر عنا رسولک، کہ اللہ ہمارے بارے میں اپنے پیغمبر کو خبر دے دے۔ فقاتلوہم، تو انہوں نے ان سے لڑائی کی، فرموہم، انہوں نے ان کو تیر مارے، حتی قتلوا عاصما فی 7 نفر، انہوں نے عاصم کو 7 لوگوں میں قتل کر دیا بالنبل، تیروں کے ساتھ۔ وبقی خبیب باقی رہ گیا، وزید اور زید، ورجل آخر، اور ایک تیسرا آدمی۔ فآتوہم العہد والمیثاق، انہوں نے ان کو عہد و میثاق دیا۔ فلما آتوہم العہد والمیثاق، جب انہوں نے ان کو عہد و میثاق دیا، نازلوا الیہم، وہ ان کی طرف اترے۔ فلما استمکنوا منہم، جب انہوں نے ان پر قدرت پا لی، حلوا اوتار قسیم، تو انہوں نے اپنی کمانوں کے جو تانتے ہیں وہ کھولیں، فربطوہم بہا، انہوں نے ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ باندھ دیا۔ فقال الرجل الثالث الذي معهما، تیسرے آدمی نے کہا جو ان کے ساتھ تھا، هذا اول الغدر، یہ آج شکنی کا آغاز ہے۔ فابى ان يذهب، اس نے انکار کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ فجرروه، انہوں نے اس کو کھینچا، وعالجوه، اور اس سے تدبیر کی، على ان يذهب، اس بات پہ کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ فلم يفعل، اس نے نہ کیا۔ فقتلوه، انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ وانطلقوا، وہ چلے، بخبیب وزید، خبیب اور زید کو لے کر، حتى باعوهما بمکہ، یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کو مکہ میں بیچ دیا۔ فاشترى خبیب، خبیب کو خریدا،
بن الحارث ابن عامر ابن نوفل، حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے، وکان خبیب ہوا قتل الحارث یوم بدر، تو خبیب نے حارث کو، یعنی جو ان کا باپ تھا، اس کو بدر کے دن قتل کیا تھا۔ فما کو سائندہ مسیرن، وہ ان کے پاس ٹھہرا قیدی بن کے، حتیٰ اذا اجمعوا قتلہ، جب انہوں نے ارادہ کیا اس کے قتل کا، استعار موسیٰ، اس نے بال صاف کرنے والا علی لیا من بعد بنات الحارث، حارث کی کسی بیٹی سے، لیستحد بہا، تاکہ اس سے بال صاف کرے، فآرا، تو اس نے اس کے استعارہ آریتاً مانگا، تو فآرا، تو اس نے اس کو دے دیا۔ اس نے کہا فغفلت عن صبی لی، تو میں اپنے بچے سے غافل ہوگی، فدرج الیہ، تو بچہ جو ہے وہ اس کے طرف کیا کہتے ہیں چلا، حتیٰ اتاہ، یہاں تک کہ اس کے پاس آ گیا، فوضعہ علی فخذی، اس نے اس کو اپنی ران پہ رکھ لیا، فلما رأیت، جب میں نے اس کو دیکھا تو فزعت فزعۃ، اچانک میں پریشان ہو گئی، عرف ذاک منی، اس نے یہ چیز مجھ سے پہچان لی، وفی یدہ الموسیٰ، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اس طرح تھا، فقال، اس نے کہا اتخشینا، کیا تو ڈر رہی ہے، ان اقتلہ، میں اس کو قتل کر دوں گا، ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا نہیں ہوں کہ یہ کام کروں انشاءاللہ، وکانت تقول، اور وہ کہا کرتی تھی، ما رأیت اسیرا، میں نے کبھی کوئی قیدی نہیں دیکھا، خیرن، جو بہتر ہو، من خبیب، بن خبیب سے بڑھ کے، لقد رأیت، میں نے اس کو دیکھا تھا، یاکل من قطف عنب، وہ کیا کہتے ہیں انگور کے خوشے سے وہ کھاتا تھا، وہ ما بمکہ تھا یومئذ ثمرۃ، مکہ میں ان دنوں کوئی پھل نہیں تھا، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، اور بیڑی میں اس کو بندھا ہوا تھا وہ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ، یہ نہیں تھا مگر رزق، ایسا رزق رزقہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا تھا، وَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، پھر اس کو لے کر حرم سے نکلے تاکہ اس کو قتل کریں، اس نے کہا دعونی اصلی رکعتین، یا اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو تاکہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لوں، ثم انصرف الیہم، پھر وہ ان کی طرف پھرا، پھر اس نے کہا لولا ان تروا ان ما بی جزع من الموت لزدت، اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم سمجھو گے کہ جو چیز میرے ساتھ ہے وہ موت کی وجہ سے پریشانی ہے، لزدت، تو میں مزید نماز پڑھتا، فکان اول من، پہلا وہ بندہ تھا، سن رکعتین عند القتل، قتل کے وقت جس نے 2 رکعتوں کو جاری کیا، طریقہ جو جاری کیا، ثم قال، پھر اس نے کہا اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو شمار کر لے گنتی میں، ثم قال، پھر اس نے یہ شعر پڑھے، ما ان بالی حین اقتل مسلما علی شق کان للہ مسرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں قتل کیا جاؤں اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، علی شق، جس پہلو پہ بھی، کان للہ، اللہ کے لیے ہے، مسرعی، میرا بچھاڑا جانا، وذالک فی ذات الالہ، اور یہ خدا کی ذات کے لیے ہے، وَإِن یشاء، اور اگر وہ چاہے گا، یبارک، وہ برکت ڈال دے گا، علی اوصال شلبی ممزعی، کٹے ہوئے عضب کے اوصال، کیا کہتے ہیں ٹکڑوں میں یا جوڑوں میں، یاد ہے پیچھے آپ کو میں نے بتایا تھا، شلب کا معنی بھی جوڑ ہوتا ہے، اور اوصال وصل یا وصل کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، تو بعد نے یہ کہا ہوا ہے کہ الفاظ جو ہے نا، الفاظ کا اضافہ یہ شعری ضرورت کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے، میں نے کہا تھا دونوں کے درمیان تھوڑا سا ڈفرنس کر لو، ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث، پھر عقبہ بن حارث اس کی طرف کھڑا ہوا، فقاتل، اس نے اس کو مار دیا، اور بعثت قریش، اور قریش نے بھیجا کوئی بندہ الی عاصم، عاصم کی طرف، لیوتو بشیء من جسدی، تاکہ اس کے جسم میں سے کوئی چیز ان کے پاس لائی جائے، یعرفونہ، جس سے وہ اس کو پہچانتے ہوں، اور عاصم نے قتل کیا تھا عظیما من عظمائہم، ان کے لیڈروں میں سے کوئی بڑا، یوم بدر، بدر کے دن، فبعث اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا، مثل ذلتی، صاحبان کی طرح، چھتری کی طرح، من الدبری، مکھیوں کے جھنڈ میں سے، مکھیوں کے جھنڈ کا صاحبان جیسا کوئی چیز ان کے اوپر بھیجی تھی، فحمتہ من رسولہم، تو اس نے اس کو ان کی قحطوں سے بچا لیا، فلم یقدروا منہ علی شیء، ان کو اس سے کوئی چیز لینے پر قدرت نہ ہوئی۔ چلیں یہ تھی، اب یہ دیکھیں نا، یہ رجیب والا واقعہ ہے، اور اس میں عاصم اور خبیب
اور اس کے ساتھیوں کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ چلیں جی۔ جی اس کا نام ابو سروا یا ابو سروا تھا۔ جابر سے نا وہ کہہ رہے تھے الذی قتل خبیبا، وہ بندہ جس نے خبیب کو قتل کیا وہ ابو سروا تھا۔ باس نبی ہو، یہ باسط لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے 70 رجل 70 آدمی کسی ضرورت کے لیے بھیجے جن کو قراء جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قراء۔ فارض لهم حیان من بنی سلیم، بنو سلیم کے جو 2 قبیلے ہیں، ارض لهم ان کے پیچھے لگ گئے۔ ریل و زکوان، ایک کا نام ریل اور ایک کا نام زکوان ہے۔ ان دا بیرن، ایک کنویں کے پاس جس کو بیر مونا کہا جاتا تھا۔ ارض لهم کا معنی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سامنے آ جانا نا، ارض پیش آنا، پیش آئے، لفظی ترجمہ آپ کر لے تو پیش آئے، مطلب یہ کہ وہ ان کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے کہا فقال القوم، لوگوں نے کہا، اب یہ دیکھ لیں بابن غزوت کیا کہتے ہیں غزوت الرجی وریل و زکوان، میں نے کہا تھا ان کا تعلق آگے ہے نا، اب یہ وہی ہے بیر مونا میں یہ لوگ ہیں۔ واللہ ما ایاکم ارادنا، اللہ کی قسم ہم نے تمہارے ارادہ نہیں کیا، انما نحن مجتازون فی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گزر رہے تھے پیغمبر کی ضرورت کے سلسلے میں، فقاتلوہم، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اللہ کے نبی نے ان پر بد دعا کی شہر نیک معافی صلاۃ الغداء، صبح کی نماز میں۔ اب یہ دیکھیں نا پہلے بھی غزوہ احد میں اتنے بندے، پھر آگے اچانک ایک ماہ میں پھر یہ مسئلہ بن جائے، پریشانی تو بہت ہوتی ہے، افراد کم ہو اور بڑی مشکل سے آپ نے ایک ایک بندہ کر کے اکٹھا کیا اور پھر ان میں سے اتنے بندے چلے جائیں، تو اس سے ایک تو بندے کھو دیے آپ نے، پھر اجتماعیت متاثر ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی ان کا کوئی حال نہیں ہے، افراد ان کے جو افراد ہیں وہ بے قیمت ہیں، جس کا دل چاہے پکڑ لو مار دو۔ وذالک بعد القنوت، جو قنوت ہے اس کا آغاز یہ ہے، وما كنا نقنط، اور اس سے پہلے ہم قنوت نہیں کرتے تھے۔ یہ قنوت نازلہ سمجھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں 2 کی قسمیں، ایک قنوت وتر ہے جو عموماً وتر میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک قنوت نازلہ، کوئی مصیبت آئے تو پھر اس کو نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں وہ دعا مانگے۔ عبدالعزیز نے کہا وسال رجل انس عن القنوت، ایک آدمی نے انس سے سوال کیا حضرت انس سے قنوت کے بارے میں، ابعد الرکوع، کیا رکوع کے بعد ہے، اور عند فراغ من القراءۃ، یا قراءت سے فارغ ہونے کے وقت ہے، یعنی قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہے۔ انہوں نے کہا لا نہیں، بل عند فراغ من القراءۃ، قراءت سے فارغ ہوتے وقت ہے۔ چلیں اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس کو تبصرہ کر رہے ہیں، یہ جو اوپر ہے نا یہ قراءت سے فارغ ہوتے وقت ہے۔ کرمان نے کہا فین قلت ھذا دلیل علی ان القنوت قبل رکوع، قلت یعارض الحدیث والذی بعدہ، آگے حدیث ہے اس کے مخالف ہیں۔ میرا خیال بعض حدیث میں چیزوں کو نا اکٹھا کر دیا ہے، ایک قنوت والی بات دوسرے قنوت کے ساتھ مکس کر دی ہے۔ ایک منٹ یہ آگے پڑھیں کرتے ہیں۔ قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من الاعراب، انس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے قنوت کیا 1 ماہ رکوع کے بعد، اور آپ عرب کے قبائل میں سے، عرب کے بعض قبائل پر یا کچھ قبائل پر آپ بد دعا کر رہے تھے۔ اب اس میں رکوع کے بعد ہے، اور یہ رکوع کے بعد والی بات ہی میرا خیال ہے یہ نا اس کو لیا گیا ہے، اور جو قنوت وتر ہے نا ہاں جی وہ رکوع سے پہلے ہے، اگرچہ اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رکوع کے بعد بھی آپ کر سکتے ہو، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ چلیں اب بنیادی طور پہ ہم یہاں پہ واقعات دیکھ رہے ہیں، ابھی قنوت کی کتنی اقسام ہیں، ان کا جو محل ہے وہ کیا ہے، وہ کتاب الصلاۃ میں دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ کتاب الصلاۃ میں قنوت کے حوالے سے جو سارے انہوں نے اکٹھے دلائل دیے ہوئے ہیں، اور جو مختلف موقف ہیں ان کے دلائل، اور اس میں سے ترجیح والی جو کیا کہتے ہیں وجہ ہے، ہر ایک کے پاس جو بھی ریزن ہے
وہ بھی ادھر دیکھا جاتا ہے اس کو. چلیں. اچھا یہ بھی وہی ہے. انس بن مالک سے مروی ہے کہ ریل اور ذکوان اور وسیع اور بنی لحیان ساتھ یہ بھی تھے. اس سے مدعو رسول اللہ علیہ عدوین، انہوں نے اللہ کے نبی سے مدد مانگی دشمن کے خلاف. دشمن پر بھی ہمارے پاس بندے بھیجیں. اچھا یہ جو ریل اور ذکوان کے نیچے ہے نا آگے وسیع اور لحیان لکھا ہوا ہے. کہتے ابن حجر نے کہا ذکرہم فی هذه القصۃ وهم انما كانوا فی قصۃ خبیب فی غزوۃ الرجی. یہ جو لوگ ہیں یہ وسیع اور لحیان، ٹھیک ہے، وسیع اور جو لحیان ہے نا یہ غزوہ رجی میں ان کا ذکر ہے دراصل، تو غلطی سے یہاں پہ کر دیا گیا ہے. یہ نیچے علامہ ابن حجر کا انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے. اب کیا ہوا، انہوں نے مدد مانگی اللہ کے نبی سے دشمن پہ. فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنصَارِ، آپ نے ان کی مدد کی 70 انصار کے ساتھ. كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ، ہم ان کو نام رکھتے تھے، ان کو کہتے تھے القراء، قرآن کی قاری، قرآن پڑھنے والے. فی زمانے میں، اپنے زمانے میں. كانوا يحتطبون بالنار، دن کو لکڑیاں اکٹھی کرتے. ويصلون بالليل، اور رات کو نماز پڑھتے. حتى كانوا ببئر معونہ، یہاں تک کہ وہ جب بئر معونہ میں پہنچے قتلوہم، انہوں نے ان کو قتل کر دیا. وغدروا بہم، اور انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. اصل میں جو لے کر گئے تھے انہوں نے مروانا تھا نا طریقے سے. جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہو دھوکے کے ساتھ، پھر آپ ایسے کرتے ہو ساتھ مل کے لے جاؤ اور جو ہے نا اس کو بندے کو مار دو. ہمارے معاشرے میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. دوست دوستوں کو لے جاتے ہیں، دشمن دوست بن کے اپنے جو دشمن کو لے جاتے ہیں اور کہیں اور جا کے جناب اس کو دھوکے سے مار دیتے ہیں. فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچی. وقانت شہرن، آپ نے ایک ماہ قنوت کیا. یا دو پہ صبح، آپ صبح کی نماز میں دعا کر رہے تھے، بد دعا کر رہے تھے. اللہ احیاء من احیاء العرب، عرب کے بعض قبائل پر، بعض چند قبائل پر، عرب کے قبائل میں سے چند قبائل پر. ریل پہ، ذکوان پہ، وسیع اور لحیان پہ، بنو لحیان پہ. انس نے کہا فقرانا فیہم قرآنا، ہم نے ان کے بارے میں قرآن بھی پڑھا. ثم ان ذالک رفع، پھر وہ اٹھا لیا گیا. وہ قرآن یہ تھا بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا ورضانا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو پہنچا دو یہ پیغام کہ ہم اپنے رب سے مل گئے، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور اس نے ہمیں راضی کر دیا. اور قتادہ سے انس بن مالک، انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں حدثہ، انہوں نے بیان کیا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنات شہرن، آپ نے ایک ماہ قنوت کیا فی صلاۃ صبح، صبح کی نماز میں. یدعو علی احیاء من احیاء العرب علی ریل وذکوان ووسیع ولحیان. زاد خلیفۃ حدثنا ابن زرین قال حدثنا سعید بن قتادہ قال حدثنا انس ان اولئک 70 من الانصار، وہ 70 لوگ انصار میں سے تھے. قتلوا ببئر معونہ، جو بئر معونہ میں قتل کیے گئے. قرانا کا مطلب ہے قرآن کا مطلب ہے کتابن، کتاب، تحریر. نحوہ ایسے ہی روایت جو ہے نا اس نے بھی دوسری سند سے ایسے ہی بیان کیا جیسا کہ عبداللہ کی یزید سے روایت نیچے لکھا ہوا ہے اے نحو روایت عبداللہ اعلی ان یزید. چلیں جی. اللہ کے نبی نے بعض خالہ، انس بیان کرتے ہیں کہ ان کے ماموں کو، اخان لی ام سلیم سلیم کا بھائی ماموں ہوتا ہے نا، ماں کا بھائی، ان کو بھیجا فی سبعین راکبا 70 سواروں میں. وکان رئیس المشرکین، اور مشرکین کا جو سردار تھا وہ تھا عامر بن طفیل. اب ان کو لے کر گیا تھا ایک اور ہے عامر بن مالک ہے شاید، اور عامر بن مالک کا آگے یہ جو ہے نا عامر بن طفیل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بھتیجا تھا. تو اس نے دھوکہ کیا یا اس نے دھوکے سے بندے جو ہے نا منگوا کر مروائے. جو پوری سٹوری اب میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ اس کو ادھر دیکھ لینا، کیا کہتے ہیں، تاریخ میں اور سیرت کی جو کتابیں وہاں پہ.
اب یہ اس نے بندے مروانے کے بعد نا یہ بڑا چونکہ علاقے کا سردار تھا اور بڑا اس کا اثر تھا، تو یہ ادھر اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، بات کو نا شارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کے پاس 3 اختیار ہیں، یا تو یہ کہ جو دیہات ہیں اس کی حکومت آپ لے لو اور جو شہر ہیں اس کی حکومت مجھے دے دو، اور آگے بات آ رہی ہے یا تو آپ یوں کام کر لو، اور یا پھر یہ ہے آپ مجھے یہ کہہ دو کہ میرے مرنے کے بعد تم خلیفہ ہو، اور یا پھر یہ کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ ابھی غزوہ احد کے بعد مطلب یہ کہ بندے مروا کے ادھر سے بلا کے مار دیے، اور اس کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ جناب نال بندے لے کو تھے مدینہ میں یہ پہنچ گیا۔ تو اللہ کے نبی جو ہے نا میرا خیال ہے انہوں نے آپ پریشان ہو گئے اور کوئی خاص اس کو جواب نہیں دیا، اور ابھی ادھر ہی تھا یہ ٹھہرا ہوا کسی عورت کے گھر میں، کوئی رشتہ دار تھی یہ جو بھی تھی، تو وہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ بیماری لگ گئی، یہ طاعون کی بیماری لگ گئی، اور پھر اس نے بولا کہ یار 4 پہ بھی مرنا یہ تو ذلت والی بات ہے، گھوڑا نکالا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا کہ میں گھوڑے پہ مروں گا، اور راستے میں کہیں مار کھپ گیا۔ یہ والی وہ بات کر رہے ہیں، شارٹ کر دیا اس کو نا۔ وکانہ رئیس المشرکین، مشرکین کا جو سردار ہے وہ عامر بن طفیل تھا۔ خیر بین ثلاثین، اس نے 3 باتوں بین ثلاث خصال، 3 باتوں میں سے 3 باتوں کے درمیان اس نے اختیار دیا تھا پیغمبر کو۔ اس نے کہا تھا یکون لک اہل الصالح، تیرے لیے نرم زمین والے مراد دیہاتوں والے، ولی اہل المدر، اور میرے لیے کیا کہتے ہیں کچے مکانوں والے، مراد جو ہے نا وہ شہروں والے، یعنی جو لوگ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو لوگ آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، عموماً سفر کرتے رہتے ہیں، جن کو آپ بدو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ آپ کے یہ نرم زمین والے اور کیا کہتے ہیں ولی اہل المداری، پکے گھروں والے جو ہیں وہ میرے لیے، مطلب یہ کہ حکومت وہاں پہ میری ہے۔ او وکون خلیفہ تھا کا، یا میں آپ کا خلیفہ بنوں گا، او اغزو کا بأہل غطفانہ، یا میں اہل غطفان کے ساتھ آپ پر جو ہے نا وہ حملہ کروں گا، بألفین والفین، 1000 بندہ لے کر، یعنی ہزاروں کی تعداد میں بندے لے کر۔ فتوین عامر فی بیت ام فلان کے گھر میں عامر کو طاعون لگا، فقال، اس نے کہا غدت، یہ پھوڑا ہے، کہ غدت البعیری، جیسا کہ اونٹ کا پھوڑا ہوتا ہے، وہ ایڈا بڑا کوئی پھوڑا نکلا ہے انہوں، فی بیت امراتن، عورت کے گھر میں، من آل فلان، والے فلان میں سے ہے، ایتونی بفرسی، میرے پاس میرا گھوڑا لے کر آؤ، فمات علی ظہر فرسی، گھوڑے کی پیٹھ پر وہ مر گیا۔ تو اب کیا ہوا، حرام فن طلع کا چلے، اخو ام سلیم کے جو بھائی تھے، وہ رجل آرج، اور یہ لنگڑے تھے، یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے ہوا و رجل آخر، یوں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، وہ لنگڑے نہیں تھے، یہ اصل میں یوں ہے، ہوا وہ چلے، ورجل آرج، اور ایک لنگڑا آدمی تھا، ورجل من بنی فلان، اور ایک آدمی تھا بنو فلان میں سے، یعنی یہ 3 لوگ چلے۔ تو حرام نے کہا، نیچے لکھا ہوا ہے حرام نے کہا کونا قریباً، تم قریب رہنا، حتی آتیہم، یہاں تک کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، فإن آمنونی، اگر وہ مجھے امن دیں گے، تو تو تم ٹھہرنا، ایسے بات تم نیچے لکھا ہوا ہے، وإن قتلونی، اور اگر وہ مجھے مار دیں، اتیتم اصحابکم، تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ وقال، پھر اس نے کہا تومنون، یا تومنونی بھی آتا ہے شاید، نیچے لکھا ہوا ہے، کیا تم مجھے امن دیتے ہو، ابلغ رسالۃ رسول اللہ، پیغمبر کا جو پیغام میں تمہیں پہنچاؤں یا میں پہنچا دوں۔ فجعل یحدثہم، وہ شروع ہوا ان سے بات ہی کر رہا تھا، وَأَوْمَوْا إِلَىٰ رَجُلٍ، انہوں نے اشارہ کیا ایک آدمی کو، فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، وہ اس کے پاس اس کے پیچھے سے آیا، فتان، اس نے نیزہ مار دیا، اور ڈنگر جانگلی لوگ ہے گے سنو، ٹھیک ہے، تو بھئی انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی بات پہنچانے کے لیے چاہے جائے کہ بندہ بات سنے، تو جناب اس کو بندے کو مار دیا۔ حمام نے کہا احسبہ، میرا خیال یہ ہے کہ حتی انفذہ بالرمی، یہاں تک اس نے اس کو نیزہ انفذہ، اس کو آر پار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم۔ فلوق الرجل، پھر دوسرے جو آدمی تھا، فلوئی کا ادھر ہی، اچھا میں دیکھ رہا ہوں یہ نیچے حاشیے میں، یعنی جو دوسرا آدمی تھا اس کو بھی ملا گیا،
فقتلوا کلہم، پھر وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے غیر الارج، علاوہ لنگڑے کے، کان فی راس جبل، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، وہ لنگڑا جو ہے ٹانگ کا مسئلہ تھا لیکن بہت تیز تھا۔ فانزل اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کلمات نازل کیے، ثم کان من المنسوخ، اور پھر وہ جو ہے کلمات منسوخ میں سے ہو گئے، وہ کیا تھے؟ انا قد لقینا ربنا فرضیہ انا ورزانا، فدا نبی، پھر اللہ کے نبی نے دعا کی ان پر، بد دعا کی، 30 صبح، 30 صبح، 30 دن، علی ریل بزکوان و بنی لحیان و عصیہ، ریل زکوان، بنو لحیان اور عصیہ پہ، الذین عصوا اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اچھا اگلی حدیث ہے انہ سمع انس بن مالک، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ یقول، وہ کہہ رہے تھے، لما توئن حرام بن ملحان، جب حرام بن ملحان کو نیزہ مارا گیا، وکانا خالہ، اور وہ ان کے ماموں تھے، کب نیزہ مارا گیا؟ یوم بیر مونا والے دن، تو کیا ہوا؟ قال بالدمی، قال بالدمی، انہوں نے ہاکذا، انہوں نے خون کے ساتھ ایسے کیا، یا قال لفظی ترجمہ انہوں نے کہا خون کے ساتھ ایسے، مطلب یہ کہ اشارہ کر کے بتایا، فناضحہ علی وجہہ، پھر انہوں نے اس کو اپنے چہرے اور وراسی اور اپنے سر پہ مل لیا، ثم قال، پھر کہا، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم۔ ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ وہی ہے، اب اس حوالے سے یہ مختلف احادیث ہیں، مختلف اسناد سے لا کر ایک تو واقعوں کو وہ تقویت دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں سند سے بھی یہ واقعہ، فلاں سند سے بھی ہے، پھر یہ کہ جو الفاظ کا جو ڈیفرنس ہے، فرق ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ چلیں پڑھیں آگے۔ اب اگلی حدیث ہے وہ ہجرت کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، میں ہی پڑھ دیتا ہوں، آپ ڈھیلے بڑے ہو، میں حساب لگایا ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ سے مروی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ ہجرت والی۔ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الخروج، اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر نے خروج، مکہ سے نکلنے کے بارے میں اجازت مانگی، حین اشتد علیہ الاذی، جب ان پر تکلیف سخت ہو گئی، فقال له اقم، آپ نے ان سے کہا اقم، تو ٹھہر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتطمع ان یؤذن لک، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، انی لارجو ذالک، مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ نے کہا فانتظر ابو بکر نے ان کا انتظار کیا، فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے ایک دن ظہر کو، یعنی ظہر کا وقت تھا، فناداہ، انہوں نے آپ کو آواز لگائی، یعنی ابو بکر کو، کہا اخرج من عندک، نکل اور جو لوگ تیرے پاس ہیں ان کو نکال دے۔ ابو بکر نے کہا انما ہما ابنتایا، یہ در حقیقت دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ فقالا، پھر آپ نے کہا اشارتا انہ قد اذن لی فی الخروج، کیا تجھے علم ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ فقال یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، الصحبۃ، میں بھی ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارید الصحبۃ یا اطلب الصحبۃ، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اللہ کے نبی نے کہا الصحبۃ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں حاشیہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ادھر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عندی ناقتانی، میرے پاس 2 اونٹنی ہیں، قد کنت اعددتہما للخروج، میں نے انہیں تیار کیا تھا نکلنے کے لیے۔ فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم احداہما، انہوں نے اللہ کے نبی کو ان میں سے ایک دے دی، وہی الجدعاء، اور یہ وہی ہے جس کو جدعاء کہا جاتا ہے۔ بعد لکھا ہوا کان اس کے کٹے ہوئے تھے، بعد نے کہا کان کٹے نہیں تھے، بس ویسے اس کا نام پڑا ہوا تھا۔ یہ نیچے نمبر 6 میں لکھ رہے ہیں الجدعاء ای المقطوعۃ الاذن، کرمانی نے کہا وہی مشتق من الجدی ووقت
انفی والوزنی ونحوی انتہا۔ کسلانی نے کہا لاکنہا تسمیۃ لہا ولم تکن مقطوعتہا۔ اچھا، کسی مناسبت سے بھی نام پڑ جاتا ہے نا۔ فراقبا فانطلقا، وہ سوار ہوئے، وہ چلے، حتی اتیا الغارہ، یہاں تک کہ وہ غار میں آ گئے، وہ بسور، اور یہ سور میں تھا۔ فتوارا یا پھر یہ دونوں اس میں چھپ گئے۔ فکان عامر بن فہیرہ غلاما لعبد اللہ بن طفیل بن سخبرہ اخو عائشہ لامہا۔ تو عامر بن فہیرہ جو کہ غلام تھا عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ کا، یہ انہوں نے نیچے وضاحت کی ہوئی ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو نام ہے، عبداللہ بن طفیل نہیں ہے، یہ طفیل بن عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، الٹا نام لکھا ہوا بھائی، ادھر نام کو الٹا دیا گیا۔ قال شیخ ابن حجر فی الفتح فی قولہ عبداللہ بن طفیل نظر وکانہ مقلوب والصواب کما قال دمیاطی الطفیل بن عبداللہ بن سخبرہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حاشیہ دیکھ رہا ہوں بھائی، اپنے پاس سے نہیں باتیں کر رہا ہوں، نیچے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اخو عائشہ لامہا، عائشہ کے خیافی بھائی ہیں، کون سے؟ یہ جو طفیل ہیں، ٹھیک ہے، عائشہ کی امی نے شادی کی نا پہلے، کس سے شادی کی؟ عبداللہ سے، اور بعد میں وہ فوت ہو گئے تو شادی کی ابو بکر سے، تو وہاں سے پھر آگے عائشہ پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے، طفیل پہلے کے۔ وکانت لابی بکر مینات، اور ابو بکر کی ایک دودھ والی اونٹنی تھی، فکان یروح بہا ویغدو علیہم، تو وہ جو ہے یروح بہا ویغدو علیہم، صبح و شام ان پر لے کر آتا تھا، ویصبح، اور صبح کرتا، فید دالج الیہما، پھر رات کو ان کی طرف چلا جاتا، صبح شام چراتا تھا، فکان یروح بہا ویغدو علیہم، ٹھیک ہے، اہل مکہ پر صبح شام جانور چراتا تھا وہ، اور صبح کرتا، فید دالج الیہما، پھر رات ان کی طرف چلا جاتا، ثم یسرع، پھر وہ جانور چرانے نکل جاتا، فلا یفتن بھی احد من الرعاء، اور چرواہوں میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں مطلب نہ جانتا، یا اس کو نہ سمجھ سکتے، یہ چرواہوں میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہوتا۔ فلما خرجا، جب وہ دونوں نکلے، یعنی اللہ کے نبی اور ابو بکر، خرجا، سنا نہیں ہوا آپ نے واقعہ، آپ وہاں غار میں ٹھہر گئے، پھر وہ جو عامر بن فہیرہ ہے وہ جانور دن کو چراتا تھا، صبح شام ادھر مکہ میں، رات کو ادھر جو ہے نا وہ آ جاتا تھا اللہ کے نبی کے پاس، جانور لے آتا، اور جو ہے نا وہ دودھ شدھ پلا کے چلا جاتا، خبریں بھی دیتا، صبح کو پھر جناب واپس چلا جاتا ہے، سارا پڑا ہوا ہے نا۔ فلما خرج معہما، جب وہ دونوں نکلے تو وہ بھی ان کے ساتھ نکلا، یا کہ بانی ہی، آپ دونوں اس کو باری باری اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، حتی قادم المدینہ، یہاں تک کہ آپ مدینہ میں، یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ میں آ گئے، یعنی اللہ کے نبی اور ابو بکر۔ اب اگلی جو بات ہے نا بتلانی، وہ مقصد ہے جس مناسبت سے یہ حدیث یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، ادروائز یہ ساری جو بات ہے پیچھے والی، اس کا کوئی توق نہیں بنتا یہاں پہ ہجرت کی بات جو ہے نا وہ ذکر کرنے کا۔ فقتل عامر بن حبیرہ یوم بیر مونۃ، عامر بن فہیرہ بیر مونہ والے دن قتل کر دیا گیا۔ وعن ابی اسامہ قال قال ہشام بن عروہ فاخبرنی ابی، میرے باپ نے مجھے خبر دی، ہشام بن عروہ نے کہا، انہوں نے کہا لما قتل الذین ببیر مونۃ، جب ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو بیر مونہ میں تھے، وہ اسیر عمرو بن امیہ الزمری، اور عمر بن امیہ زمری کو قید کیا گیا، تو قال لہ عامر بن طفیل، عامر بن طفیل نے کہا، یہی تھا نا جس نے بندہ مارا تھا، او بھائی سوری، جس نے بندے مروائے تھے یہی تھا نا شرارتی، اور اللہ نبی کے پاس بعد میں گیا تھا، اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ واشارہ الی قتیل، اور اس نے اشارہ کیا ایک مقتول کی طرف۔ عمر بن امیہ نے کہا، فقال لہ عمرو بن امیہ ھذا عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ ہے۔ فقال، پھر اس نے کہا لقد رأیتہ، یقیناً میں اس کو دیکھا تھا، بعد ما قتل، بعد اس کے کہ یہ قتل کیا گیا، رفع الی السماء، اس کو بلند کیا گیا آسمان کی طرف، حتی انی لا انظر الی السماء بینہ و بین الارض، یہاں کہ میں آسمان کی طرف اس کے اور زمین کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، ہاں جی، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے اور زمین کے درمیان ہے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان اس کی باڈی جو ہے نا بلند کی گئی، ثم وضع، پھر اس کو رکھ دیا گیا، فاتح نبی خبرہم، پھر اللہ کے نبی کے پاس ان کی خبر آئی، فنعاہم، آپ نے ان کی موت کی خبر دی ان کو، آپ نے فرمایا ان اصحابکم قد اصیبوا، تمہارے جو اصحاب ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہے، وہ شہید کر دیے گئے ہیں، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، اور بے شک انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، فقالوا، پھر انہوں نے کہا ربنا اخبر عنا اخواننا، اے ہمارے رب ہمارے بارے میں ہمارے بھائیوں کو خبر دے، بما رضینا عنک ورضیت عنا، اس بارے میں کہ ہم تجھ سے راضی ہو گیا اور تو ہم سے راضی ہو گیا، فاخبرہم عنہم، پھر آپ نے ان کو ان کے بارے میں خبر دی، وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ اسماء بنت اسماء ابن سلط، عروہ اسماء بن سلطنی سلط، اسماء بن سلط کا جو بیٹا عروہ جو ہے وہ بھی شہید ہوا تھا، فسمی عروہ بھی، تو عروہ کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا، ومنذر بن عمر، اور ان میں منذر بن عمر بھی شہید ہوا تھا، سمی ابھی منذرن، تو اسی مناسبت سے جو بعد والا منذر ہے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے نا عامر بن فہرہ کی مناسبت سے وہ اوپر والی جو بات ہے وہ ساری لے کر آ گئے، اور عامر بن فہرہ جو ہے وہ بیر مونا میں شہید ہوئے تھے، تو اس مناسبت سے یہ ساری حدیث یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ پڑھنے ذرا، میں نیچے تھوڑا سا حاشیہ دیکھتا ہوں یہ کیا لکھتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، وہ میں دیکھ رہا تھا ان حاشیہ لگا سما بزیا پہ کچھ اور باتیں بھی ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے فین قلتا مل فائدہ فی رفع والوضع، کیا فائدہ ہے بلند کرنے میں اور رکھنے میں، بھی ڈیڈ باڈی اٹھی اور اوپر گئی نیچے گئی، قلت میں کہوں گا، اب وہ تجیب بیان کر رہے ہیں، تعظیم و بیان قدری، ان کی عظمت بتانا اور ان کے مرتبے کا بیان ہے، او تخویف الکفاری و ترہیبہم، یا پھر کافروں کو ڈرانا مقصد تھا اس لیے ایسا کیا گیا۔ آگے انہوں نے ایک نئی بات کر دی، چھوڑو اس کو، چلو۔ انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الذین قتلوا یعنی اصحابہ ببیر معونۃ ثلاثین صباحا، اللہ کے نبی نے بد دعا کی ان لوگوں پہ جنہوں نے قتل کیا تھا، یعنی آپ کے ساتھیوں کو بیر معونہ میں 30 صبح 30 دن، مطلب ہی نا یدو علی ریل و ذکوان و لحیان و اسیہ، جب آپ بد دعا کر رہے تھے ریل، ذکوان، لحیان و سیہ پہ، عصت اللہ و رسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا، انس نے کہا فانزل اللہ تعالیٰ علیہ نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فی الذین قتلوا ای اصحاب بیر معونہ تھا قرآن، اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اپنے پیغمبر کے لیے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے، یعنی بیر معونہ والے، کیا اتارا تھا؟ قرآن، قرآن، جو ہم نے جس کو پڑھا، حتیٰ نسخہ، یہاں تھا کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا بعد، اس کے بعد وہ کیا تھا؟ بلغوا قومنا فقد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ۔ چلیں اب آگے قنوت والی بات آ گئی، آخری بات میں جلدی سے کر دیتا ہوں، ہم نے اور بھی پڑھنا سبق۔ میں نے سوال کیا انس بن مالک سے قنوت کے بارے میں، نماز میں قنوت کے بارے میں، پھر انہوں نے کہا نام، ہاں، مطلب یہ کہ میں نے سوال کیا کہ نماز میں قنوت ہے، انہوں نے کہا ہاں ہاں، میں نے کہا کانا قبل رکوع او بعدہ، یہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا قبل، اس سے پہلے۔ میں نے کہا فإن فلانا اخبرنی عنک انک قلت بعدہ، فلاں نے مجھے خبر دی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کہا ہے کہ رکوع کے بعد ہے، کالا، اس نے کہا کذب، اس نے جھوٹ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رکوع کے بعد والی جو ہے وہ یہ والی آگے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے جو قنوت نازلہ کی ہے نا، مطلب کہنے کا یہ، انس بن مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد جو ہے وہ رکوع کے بعد قنوت ہے، لیکن وہ قنوت یہ نازلہ ہے، اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ قنوت وتر ہے، وہ رکوع سے پہلے ہے۔ اس لیے جو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے علماء کرام ہیں، وہ یہ بات لیتے ہیں کہ قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے وہ رکوع کے بعد ہے، وہ فرق کرتے ہیں، وہ یہ ڈیفرنس بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کاذب انما قنت رسول اللہ بعد رکوع شہرا، اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد 1 مہینہ قنوت کیا تھا،
انہ کان بعث ناسا، آپ نے کچھ لوگ بھیجے تھے، یقال لہم القراء، جن کو قراء کہا جاتا تھا، وہم 70 رجلا، 70 آدمی تھے، الی ناس من المشرکین، مشرکین میں سے کچھ لوگوں کی طرف، وبینہم وبین رسول اللہ عہد، ان کے اور اللہ کے نبی کے درمیان عہد، معاہدہ تھا، قبلہم، ان کی طرف سے، فظہر لہؤلاء الذین کان بینہم وبین رسول اللہ عہد، پھر کیا کہتے ہیں، پھر ظاہر ہوا فظہر ہؤلاء، ٹھیک ہے، پھر غالب آ گئے یہ لوگ، الذین کان بینہم وبین رسول اللہ عہد، جن کے اور پیغمبر کے درمیان جو ہے نا وہ معاہدہ تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے غالب آ گیا اور انہوں نے ان کو مار دیا، فقنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرا، تو اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد 1 ماہ قنوت کیا، یدعو علیہم، آپ ان پر بد دعا کر رہے تھے۔ تو حضرت انس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ والا قنوت ہے، رکوع کے بعد ہے، اور جو میں بیان کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہوا کہ یہ رکوع کے بعد ہے، جس نے میری طرف نسبت کر دی مطلق قنوت کی، اس نے خلاف حقیقت جو ہے نا وہ بات کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے غزوہ خندق ہے، میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ غزوہ خندق اگر ہم پڑھتے ہیں وہ ایک تو لمبا ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، ہم نے اور بھی پڑھنا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔